اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ غیبت صغریٰ کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام کے 4 نائب تھے، نواب اربع، عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، حسین بن روح اور علی بن محمد۔ ان 4 حضرات کو نائب بنا کر پھر کہا جاتا ہے کہ وہ جب وہ نائب ہو سکتے ہیں تو مجتہدین کیوں نہیں ہو سکتے؟ جناب، وہ امام زمانہ کے نائب نہیں تھے، وہ وکیل تھے امام کے، وہ سفیر تھے امام کے، وہ نواب نہیں تھے، وہ وکلا تھے، سفرا تھے۔ اور اس بات کا اعتراف آپ کے مذہب کے بہت بڑے مولوی صاحب، برے صغیر کی جانی پہچانی شخصیت علامہ ذیشان حیدر جوادی، ان کی مشہور کتاب ہے نقوش عصمت، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 656۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ وہ امام کے نائب نہیں تھے، وہ امام کے وکیل اور سفیر تھے۔ میرے سامنے کتاب ہے نقوش عصمت اور اس کا صفحہ نمبر ہے 656۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہیں غیبت صغریٰ کے زمانے میں نیابت کا کام سپرد کیا گیا ہے، اور یہ در حقیقت سفارت کا کام انجام دیتے تھے، یعنی ان کا فریضہ مصادر شریعت کتاب و سنت سے احکام کا استنباط و استخراج کر کے قوم کے حوالے کرنا نہیں۔ یعنی جس طرح مجتہد استنباط کر کے مسائل اخذ کر کے قوم کے حوالے کرتا ہے، توضیح المسائل لکھتا ہے، علامہ ذیشان حیدر جواد لکھتے ہیں کہ وہ توضیح المسائل اور کوئی فتوے نہیں دیتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ بلکہ ان کا کام صرف یہ تھا کہ قوم کے مسائل کو امام زمانہ تک پہنچائیں اور جو جواب حاصل ہو اسے قوم کے حوالے کر دیں۔ یعنی جو نواب اربع کہا جاتا ہے وہ نائب نہیں ہے، وہ سفرا تھے، وہ سفیر تھے۔ مجتہد امام زمانہ کا نائب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نائب کے لیے ضروری ہے کہ جس کا نائب بن رہا ہے منیب والی ساری صفات وہ نائب میں ہونی چاہیے۔ اور اس بات کی وضاحت علامہ حلی نے اپنی کتاب الفین کے صفحہ نمبر 20 پر ان الفاظ میں کی ہے کہ نائب کو منیب کے عہدہ کے لوازم اور اسباب کا اپنی ذات میں موجود رکھنا شرط ضروری ہے۔ مجتہد کو نائب امام ماننے سے پہلے آپ یہ طے کریں کہ امام علیہ السلام جس کا مجتہد نائب بن رہا ہے، امام کی صفات کیا ہیں۔ اس کے لیے بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن میں فقط 2 کتابوں کا حوالہ دوں گا۔ پہلی کتاب اصول کافی، اس سے فقط کتاب حجت کا مطالعہ کریں کہ مقام امام کیا ہے، صفات امام کیا ہے۔ اور دوسری کتاب بہت قدیم کتاب ہے بصائر الدرجات۔ 2 کتابوں میں آپ دیکھیں، پہلے مقام امام دیکھیں، پھر دیکھیں آپ جس کو آپ نائب بنا رہے ہیں ضروری ہے کہ جو امام صفات ہوں وہی نائب میں ہوں، ورنہ پھر وہ نائب نہیں کہلا سکتا۔ پہلے میں اصول کافی کتاب حجت کا خلاصہ بتا رہا ہوں، اس میں وہ ساری صفات میں یہاں بیان نہیں کر رہا۔ باب نمبر 9، اس میں 5 احادیث ہیں کہ ائمہ اللہ کی مخلوق پر گواہ ہیں۔ تو جو نائب ہوگا وہ بھی اللہ کی مخلوق، جہاں جہاں اللہ کی مخلوق، جہاں جہاں لفظ خلق کا اطلاق ہوگا امام اس پر گواہ ہے، تو نائب وہ ہوگا جو اللہ کی ہر مخلوق پر گواہ ہو۔ اور اسی کتاب حجت میں باب نمبر 13، اس میں 6 احادیث ہیں کہ ائمہ اللہ کا نور ہے، تو جو نائب ہوگا وہ بھی اللہ کا نور ہونا چاہیے۔ اور کتاب حجت کے باب نمبر 28 میں 6 احادیث ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام پر اعمال پیش ہوتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ریٹن میں نبی اور امام کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو جو معصوم کا نائب ہوگا امام کا، اس کے پاس بھی ہمارے اعمال پیش ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اسی کتاب حجت میں باب نمبر 35 3 احادیث ہیں کہ ائمہ کو اس میں اعظم دیا گیا ہے۔ اب جو نائب آپ کسی کو مانیں گے تو ضروری ہے اس کے پاس بھی اس میں اعظم ہونا چاہیے۔ اور باب نمبر 37 میں 9 احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے ہتھیار اور سامان سب ائمہ کے پاس ہیں۔ جو امام کا نائب ہوگا اس کے پاس سارے رسول اللہ کے ہتھیار اور سامان ہونا چاہیے۔ آج اگر آپ کہتے ہیں کہ مجتہد نائب امام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا سامان دکھائیں۔ اس کے بعد باب نمبر 43
اس میں 4 احادیث ہیں کہ ائمہ وہ تمام علوم جانتے ہیں جو ملائکہ اور انبیاء کو ملے ہیں. تو جو نائب امام ہوگا اس کے پاس بھی تمام انبیاء اور تمام ملائکہ کے علوم ہونے چاہیے. اور باب نمبر 46 میں 8 حدیثیں ہیں کہ ائمہ اپنے اختیار سے اس دنیا سے جاتے ہیں. وہ مرتے نہیں ہماری طرح، لیکن وہ اپنی مرضی سے اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو جو نائب امام ہوگا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنی مرضی سے دنیا سے چلا جائے. اور اسی کتاب حجت میں باب نمبر 47 اس میں 6 احادیث ہیں. ان میں لکھا ہے کہ ائمہ معصومین کو ما کان وما یکون کا علم دیا گیا ہے، جو گزر چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، ماضی اور مستقبل کا علم دیا گیا ہے. اب جو نائب امام ہوگا اس میں بھی یہی صفات ہونی چاہیے، اس کو بھی ماضی اور مستقبل کا علم ہونا چاہیے. اب آتے ہیں دوسری کتاب بصائر درجات کی طرف. اس سے بھی میں چند چیپٹر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جز نمبر 5 باب نمبر 10 اور اس میں 27 احادیث ہیں کہ ائمہ دلوں کی باتیں جانتے ہیں. آپ جو دل میں ارادہ کریں امام اس کو بھی جانتا ہے. اب جو امام کا نائب ہوگا اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ دلوں کی باتیں جو جانے، پھر ہم اس کو نائب امام مانیں گے. اور جز نمبر 5 باب نمبر 16 اور احادیث کی تعداد ہے 2 کہ شیعہ چاہے مغرب میں ہو چاہے مشرق میں امام ان کو دیکھتا ہے. یعنی کوئی بھی شیعہ امام کی آنکھ سے اوجھل نہیں ہے. تو جو نائب امام ہو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ مغرب اور مشرق میں ہر شیعہ کو دیکھے. اور جز نمبر 6 باب نمبر 1 اس میں 16 احادیث ہے کہ ائمہ شیعوں کے موت کے اوقات اور ہر تکلیف کو جانتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ جس کو نائب بنا رہے ہیں وہ ہر جگہ شیعوں کی تکلیف کو دیکھ رہا ہے یا شیعوں کے موت کے اوقات کو جانتا ہے. ضروری ہے نائب کے لیے کہ وہی صفات اس میں ہونی چاہیے جو منیب میں ہے. اس کے بعد جز نمبر 7 اور باب نمبر 11 اور 12 اس میں 20 احادیث ہیں کہ ائمہ دنیا کی ہر زبان کو جانتے بھی ہیں اور ان میں بات بھی کر سکتے ہیں. دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں امام ہر بات کو جانتا بھی ہے، وہ زبان سمجھتا بھی ہے اور امام اس میں کلام بھی کر سکتا ہے. تو جو نائب امام ہوگا کائنات کی ہر زبان کو جانے گا، پھر ہم اس کو نائب امام مانیں گے، کیونکہ ضروری ہے کہ نائب میں وہی صفات ہونی چاہیے جو منیب میں ہے. اور جز نمبر 7 3 باب 14 15 اور 16 39 احادیث ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ ائمہ پرندوں، چوپایوں اور تمام حیوانات کی زبان کو جانتے ہیں. اب نائب امام وہ ہونا چاہیے کہ جو ہر حیوان، ہر پرندے، ہر چوپائی کی زبان کو جانے. نائب امام وہ ہوگا. اور اس کے بعد جز نمبر 9 باب نمبر 2 احادیث کی تعداد ہے 14 کہ ائمہ معصومین کی نیند اور بیداری کی حالت ایک جیسی ہوتی ہے. اب دنیا میں وہ بندہ مجھے بتائیں، آپ جس کو نائب امام مان رہے ہیں وہ بتائیں ان کی نیند اور بیداری ایک جیسی ہوتی ہے. اور جز نمبر 6 اور باب نمبر 3 اور 4 2 باب اس میں 14 احادیث ہیں کہ ائمہ مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں، ان سے کلام بھی کرتے ہیں. تو نائب امام وہ ہونا چاہیے جو مردے زندہ کر کے دکھائے. آپ جس کو بھی نائب بنائیں مولوی صاحب، ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھائے تو ہم اس کو نائب امام تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. جناب شہنشاہ نقوی صاحب، ضروری ہے کہ جو آپ جس کو آپ نائب امام مان رہے ہیں اس میں ساری صفات وہی ہونی چاہیے جو امام میں ہے، ورنہ وہ نائب نہیں کہلا سکتا. آپ اس کو نائب نہیں کہہ سکتے. مولوی شہنشاہ صاحب اب فیصلہ مولا علی سے کراتے ہیں. سرکار علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ مولا کیا امامت کے بعد نیابت کا منصب ہے یا نہیں؟ آخری فیصلہ مولا علی کا ہے. اور کتاب کا نام ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 27 اور صفحہ نمبر 30 پر یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان لکھا ہوا ہے. کتابیں آپ چیک کر لیں، اگر میرا حوالہ غلط ہو تو پھر آپ مجھ سے سوال کریں. اس میں مولا علی علیہ السلام نے کمیل ابن زیاد، یہ وہی کمیل ہے جس کو مولا علی علیہ السلام نے مشہور دعا تعلیم فرمائی تھی جو دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہے، اسی کو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا یا کمیل ہی نبوت
व रिसालतुन व इमामतुन व लैस बाद ज़ालिका। ऐ कुमैर, दीन में नबूवत है, रिसालत है और इमामत है। व लैस बाद ज़ालिका, इसके बाद कोई मनसब नहीं है। इल्ला मुवालीन मुत्तबईन, सवाए मोहब्बत करने वाले और पैरवी करने वालों। इमाम अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया कि इमामत के बाद कोई भी मनसब नहीं है। अगर कोई नयाबत का मनसब होता तो मौला अली फरमाते कि इमाम का नायब होता है, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया कि इमामत के बाद फकत इमाम की पैरवी होती है, इत्तबा होती है। तो मुत्तबीन, इत्तबा करने वाले हैं उसके बाद, और कोई भी मनसब नहीं है। और आगे मौला ने फरमाया औ मुब्तदईन, या फिर वो लोग हैं जिन्होंने दीन में बिदत पैदा की है। बिदती लोग, अपनी चीजें बनाने वाले, दीन में नई नई चीजें बनाने वाले लोग हैं, वरना कोई भी इमामत के बाद कोई मनसब नहीं है। ये आज जो दौर चल रहा है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की इमामत का दौर है, और ये चलता रहेगा क़यामत तक, और कोई मनसब नहीं है। मौलवी शहनशाह साहब, जिस तरह मैंने ये मौला अली अलैहिस्सलाम का आखिरी फैसला सुना दिया, मौला ने फरमा दिया कि इसके बाद कोई मनसब नहीं है। अगर आप में इल्मी जुर्रत और हिम्मत है, मुझे कोई एक रिवायत दिखा दे मौला अली अलैहिस्सलाम से लेकर 12वें इमाम तक कि इमाम ने कहा हो कि इस वक्त मुज्तहिद जो है वो इमाम का जानशीन है। लेकिन आप ये नहीं दिखा सकते क्योंकि आपके पास दलाइल हैं ही नहीं।